اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ان ظالموں کو ایک غاصبانہ علاقے میں جس کو انہوں نے غصب کیا ہوا ہے اس پر ان کی ناجائز ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ جو مسلمان ہو کر یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھے گا، ان کے ساتھ فوجی، سیاسی، ثقافتی اتحاد کرے گا، اللہ کہتے ہیں وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور دنیا بھر کی تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے فسادی اور سب سے بڑے قتل و غارت کے رسیا وہ دنیا میں یہودی ہیں۔ اس وقت دنیا میں بعض مسلمان حکومتیں دنیا کے سب سے بڑے اسلام دشمن دہشت گرد ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا جو صدر ہے اس کے کہنے پر اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، اور اس کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، عوام کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے ناظرین کرام کے سامنے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف دنیا میں ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ شرعی اور فقہی مسئلہ ہے۔ اسرائیل کے وجود کو فلسطینیوں کی سرزمین پر ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنا، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح کئی نصوص کی خلاف ورزی ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ان واضح فرامین کا انکار ہے۔ ان میں سے چند نصوص میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے کائنات میں بسنے والے، کلمہ پڑھنے والو، اللہ کو رب کہنے والو، تم ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوں گے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم پھر مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ظالموں کی طرف میلان کو، جھکاؤ کو حرام کر دیا ہے، اس سے منع فرما دیا ہے کہ مسلمان کے لیے ظالم کی طرف جھکاؤ اور ان کی طرف میلان اس کی اجازت نہیں ہے۔ ظالم کی طرف میلان میں ایک تو ہے اس سے دوستی، اس سے محبت، اور اس کے طور طریقوں کو اختیار کرنا، اپنانا، اس کی نقالی اور تقلید کرنا، اسی طرح ان کے ظلم پر چپ رہنا، خاموشی اختیار کرنا ان کے ظلم پر، اور ان کو بطور ریاست تسلیم کرنا، یہ سارا کچھ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جو ظالم کی طرف میلان ہے نا، اس کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ان کی ظلم پر خاموشی اختیار کی جائے، چپ سادھ لی جائے، اور بالکل ان کے ظلم کا انکار ہی نہ کیا جائے زبان سے۔ اور اس کا سب سے آخری درجہ ہے ان ظالموں کو بطور ریاست دنیا میں تسلیم کر لیا جائے، اور مسلمان تسلیم کر لیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم کی تائید، ظلم کی حمایت اور ظلم کی مدد ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں منع فرمایا ہے۔ لہذا اسرائیل کے وجود کو فلسطینیوں کی سرزمین پر بطور ریاست تسلیم کرنا، یہ ان کی زبردست حمایت ہے، ان کی مدد ہے، ان کی تائید ہے، اور ظلم میں، بربریت میں، درندگی میں ان کے ساتھ تعاون ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس تعاون سے منع فرمایا ہے اور حرام کیا ہے۔ لہذا کسی مسلمان حکومت کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ان ظالموں کو ایک غاصبانہ علاقے میں جس کو انہوں نے غصب کیا ہوا ہے، چھینا ہوا ہے، وہ زمین کسی اور کی ہے، اس پر ان کی ناجائز ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ دوسری نص کتاب اللہ میں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ بعض ان کے بعض کے دوست ہیں، اور جو تم میں سے مسلمانوں میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یقیناً اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے محترم ناظرین کرام یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی سے منع کیا ہے، اور یہودیوں کی اس ناجائز وجود کو ریاست کے طور پر فلسطینیوں کی سرزمین پر تسلیم کرنا، یہ ان کے ساتھ فوجی،
سیاسی ثقافتی اتحاد ہے، اور یہ ان کے ساتھ دوستی کی راہ کو ہموار کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے، تو لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے سخت وعید بھی فرمائی ہے اس آیت کریمہ میں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو مسلمان ہو کر یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھے گا، ان کے ساتھ فوجی، سیاسی، ثقافتی اتحاد کرے گا، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلقات رکھے گا، ان کے ساتھ پیار کرے گا اور ان کے ظلم پر خاموش رہے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ کہتے ہیں وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی امت میں سے نہیں، ان میں سے شمار ہوگا جو یہ یہودی اور عیسائی ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے دوستی سے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی اس آیت سے بھی واضح سمجھ آتی ہے کہ ان یہودیوں کو، ان کے وجود کو فلسطینیوں کی سرزمین پر بطور ریاست تسلیم کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے صریحاً خلاف ہے، اور حقیقت میں اس قرآن مجید کی اس آیت کا کے ماننے سے انکار ہے۔ اور تیسرا نقطہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس آیت کو آیت محاربت کہا جاتا ہے، محاربت کرنے والوں کی سزا مقرر فرمائی ہے، اور کہا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور دنیا بھر کی تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے فسادی اور سب سے بڑے قتل و غارت کے رسیا وہ دنیا میں یہودی ہیں۔ انہوں نے اپنے سگے بھائی یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جو ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، ان کی کامیابی کے لیے مبعوث ہوئے تھے، ان کو قتل کیا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کو فقیر کہا اور اللہ رب العالمین کی توہین کی سر عام، اور انہوں نے دنیا میں ہر جگہ پر جتنے بھی فتنے، جتنے فساد دنیا میں برپا ہیں، اگر سب کے پیچھے نہ صحیح تو ان میں سے اکثر کے پیچھے یہودی ہی نکلیں گے۔ آپ ان کی تہہ تک پہنچ جائیں، آپ کو یہودی ہی ملیں گے اکثر فتنوں اور اکثر فسادوں کے پیچھے۔ تو یہ مسلمہ فسادی قوم ہے، اور جو انہوں نے پچھلے 2 سال سے فلسطین کے اندر درندگی، بربریت اور فساد مچا رکھا ہے، یہ دنیا میں کسی انسان سے مخفی نہیں ہے، کسی دیکھنے والے سے مخفی نہیں ہے۔ تو یہ ان فسادیوں کی سزا اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، ایسے جو دنیا میں فسادی ہیں، دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رسوائی رکھی ہے، اور آخرت میں بہت بڑا جہنم کا عذاب اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کیا ہے، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو زمین سے نکال دیا جائے، ان فسادیوں کو زمین میں رہنے کا حق نہ دیا جائے، ان کو زمین پر ریاست کے طور پر تسلیم کرنا، اور وہ بھی اس ریاست پر جو انہوں نے مسلمانوں سے غصب کی ہے، مسلمانوں سے چھینی ہے۔ فلسطینیوں کی وہ آبائی زمین ہے، اس کو چھین کر وہاں پر انہوں نے اپنی آبادیاں قائم کی ہیں، تو اس فلسطین کی زمین پر، انبیاء کی سرزمین پر ان کے وجود کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنا، ان کے ناپاک اور پلید اور غاصبانہ وجود کو تسلیم کرنا، یہ قرآن مجید کی اس آیت کے بھی صریحاً خلاف ہے۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے ایسے مسلمان حکام کو جو بطور ریاست اس غاصب وجود کو دنیا میں فلسطین کے اندر تسلیم کرنے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ٹوٹوں کو یہ موضوع دیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن بنائیں اور راستہ ہموار کریں، تاکہ ہم دنیا کے اس بڑے فرعون کے کہنے پر اس کو راضی کر کے اپنے دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے ہم اس وجود کو، اس غاصب پلید وجود کو ہم بطور ریاست تسلیم کر لیں۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ارض فلسطین کو یہودیوں کی ریاست کے طور پر تسلیم کرنا، یہ فساد کو، شرک کو اور قتل و غارت کو تقویت دینا، اس کو مضبوط کرنا اور اس کی حمایت اور مدد کرنا بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت نہیں دی۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس،
کہ ان یہودیوں پر ان کی خباستوں کی وجہ سے، رب کی توہین کی وجہ سے، ان کے قتل و غارت کی وجہ سے، ان کے فساد خرابیوں کی وجہ سے اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور یہ قیامت تک ذلت اور رسوائی اور محتاجی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مسلط کر دی ہے. تو جن پر مالک الملک نے قیامت تک کے لیے ذلت، رسوائی اور محتاجی جن کا مقدر بنا دیا ہے دنیا میں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو دی ہوئی ریاست، حکومت ان سے چھین لی ان کی نافرمانیوں، سرکشیوں، بغاوتوں، درندگیوں کی وجہ سے، تو اب ہم ان کو مسلمانوں کی سرزمین پر، مقدس سرزمین پر، بیت المقدس کی سرزمین پر ہم ان کے پلید وجود کو، غاصب وجود کو بطور ریاست تسلیم کریں، تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کا بھی انکار ہے. اللہ رب العالمین ان سے حکومتیں چھینیں اور ہم ان کو بطور ریاست تسلیم کریں، اور ہم کہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا قرآن ہمارا مقدس کلام ہے، اللہ کا مقدس کلام ہے، ہماری کتاب ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پانچویں وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس سرزمین، جس کے بارے میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی ایک رات کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کا ہم نے ارد گرد، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. تو یہ حرمت والی، بابرکت والی، برکت والی مقدس سرزمین، اور اس پر مسلمانوں کا قبلہ اول جو مقدس مسجد ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنی ہے، تو اس مقدس جگہ پر یہودیوں کے غاصبانہ وجود کو بطور ریاست تسلیم کرنا، یہ اس مقدس جگہ کی حرمت اور مسجد اقصی کی حرمت کے بھی خلاف ہے. تو جو مسلمانوں کی مقدس جگہ جس کو اللہ نے مبارک قرار دیا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جس سرزمین پر بھیجے، اور جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ایک مقدس مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں یہودیوں کے غاصب وجود کو بطور ریاست تسلیم کرنا یہ اس حرمت کے بھی منافی ہے. اس لیے یہ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. اور ایک حدیث میں آپ کو آخر میں سنا دیتا ہوں. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے اندر دو لفظ ہیں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. پیارے پیغمبر نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے. فلسطین کی ریاست، فلسطین کی سرزمین پر جہاں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر خیموں میں پناہ گزین کیمپوں میں محصور کر دیا گیا، ساری دنیا میں ان کو دھکے کھانے پر مجبور کر دیا گیا، ان کی زمینوں پر ایک غاصب وجود کو، یہودی وجود کو، غاصب ظالم وجود کو بطور ریاست تسلیم کرنا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بھی خلاف ہے. اور یہ مسلمانوں کو بے یارو مددگار چھوڑنے سے، جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا، جس کو حرام کیا ہے، یہ اس کو ان کے سامنے بے یارو مددگار چھوڑنا ہے، اور اللہ کے نبی اس کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ ساری نصوص محترم ناظرین کرام، آپ دوبارہ ان پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے، ایک مسلمان حکمران کو، کہ وہ اتنی نصوص کی خلاف ورزی کر کے صرف اپنے دنیاوی چند دنوں کے مفاد کے لیے ایک ناجائز، غاصب، غلط، فسادی وجود کو مسلمانوں کی پاک سرزمین پر اور فلسطین کی ریاست پر، فلسطین کے اندر ان کو بطور ریاست تسلیم کر لیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے اللہ سے ڈر جانا چاہیے، دنیا کی ذلت سے، دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذابوں سے اس کو بچ جانا چاہیے. میں نصیحت کرتا ہوں ان حکمرانوں کو، اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اور یہ سوچ ختم کر کے مسلمانوں، فلسطینیوں، مظلوموں کی مدد کے لیے ان کے کمر پر کھڑے ہو جائیں. اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی جنت دے گا. السلام علیکم.